میں ہمیں اس بات کو ماننا چاہیے اس میں ہماری یہ ناکامی ہے اور ہماری یہ نااہلی ہے. طریقے سے کر رہے ہیں اس کا جو رزلٹ ہے وہ نہیں آ رہا, اور اگر ہمارے وہ مسائل اور حل نہیں ہو رہے تو یہ ہماری نااہلی ہے, اور ہمارا جو مقصد ہے اصل وہ ہے قانون سازی کرنا. انفارچونیٹلی جو قانون سازی یہاں پہ کی گئی ہے وہ قانون سازی عوام تک نہیں پہنچ رہی, عوام کو اس سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے. اور ہمارا جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ تنقید کی طرف ہم بڑھ چکے ہیں اور اصلاح کی طرف ہم بالکل سوچ ہی نہیں رہے, اور نہ کرنے کے لیے اکٹھے بیٹھ کے آج تک کام کر سکے ہیں. عمران خان صاحب بے گناہ اس وقت قید ہے, لیکن کوئی بھی قیدی اگر ہے تو اس کے لیے قانون سازی ہم نے کی ہوئی ہے کہ اس کے کچھ حقوق ہیں. ہم نے کتنی انویسٹمنٹ کی, کتنی ہم کر رہے ہیں, کس طریقے سے کر رہے ہیں, اس کا جو رزلٹ ہے وہ نہیں آ رہا. ایک تجربہ جو میرے پاس ہے اس وقت وہ ماشاءاللہ وہ یہ ہے کہ میں پروونشل منسٹر بھی رہا ہوں, میں فیڈرل منسٹر بھی رہا ہوں, اور میں چیف منسٹر بھی رہا ہوں. تو وہ اس اسمبلی میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے. سیٹ اپ بن جاتا ہے اور آ جاتا ہے تو وہ کامیاب ہے یا ناکام ہے لوگوں نے اس کو دیکھنا ہے. تو اس میں ہمارا صوبہ اب تک مکمل طور پہ ناکام ہوا ہے. ریجیکٹ کرنا میرے خیال میں پھر وہی عدم اعتماد بن جاتا ہے, اور وہ پھر ترقی کی طرف جانا یا ایک ساتھ بیٹھ کے کوئی مسئلے کا حل نیت کو سوچنا جو ہے وہ سامنے نہیں آتا, اور آ جاتا ہے تو وہ کامیاب ہے یا ناکام ہے لوگوں نے اس کو دیکھنا ہے. تو اس میں ہمارا صوبہ اب تک مکمل طور پہ ناکام ہوا ہے. جناب اسپیکر, بجٹ سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا اسی حوالے سے, کیونکہ کوئی بھی جب چیز ہم کرتے ہیں اپنے صوبے میں, اپنے ملک میں, تو اس کی جو بنیاد ہوتی ہے بیسیکلی وہ ایک معاشرتی ترقی ہوتی ہے, اخلاقی ترقی ہوتی ہے اور انسانی ترقی ہوتی ہے. تو جس بھی معاشرے میں انصاف نہ ہو کبھی بھی وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ اس ملک میں جو وہ ترقی نہیں ہو رہی یا وہ مسائل اس طریقے سے حل نہیں ہو پا رہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ انصاف نہیں ہے. اور ہمارے جو بھی یہ ایوان ہیں جو آئین کے مطابق بنے ہوئے ہیں تو یہ بیسیکلی قانون ساز اسمبلیاں ہیں, اور ہمارا جو مقصد ہے اصل وہ ہے قانون سازی کرنا. انفارچونیٹلی جو قانون سازی یہاں پہ کی گئی ہے وہ قانون سازی عوام تک نہیں پہنچ رہی, عوام کو اس سے فائدہ نہیں ہو رہا. وہ چیز عوام کو اس طریقے سے نہیں مل رہی جس طرح ملنی چاہیے, اور اس میں ہمیں اس بات کو ماننا چاہیے اس میں ہماری یہ ناکامی ہے اور ہماری یہ نااہلی ہے. آپ کے جو انسانی حقوق ہیں وہ اگر آپ کو نہیں ملیں گے تو اعتماد ختم ہو جاتا ہے, اور جب اعتماد ختم ہوتا ہے تو وہ قومیں مل کے آگے نہیں بڑھتی ہیں بلکہ صرف تنقید ہی کرتی رہتی ہیں. اور ہمارا جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ تنقید کی طرف ہم بڑھ چکے ہیں اور اصلاح کی طرف ہم بالکل سوچ ہی نہیں رہے, اور نہ کرنے کے لیے اکٹھے بیٹھ کے آج تک کام کر سکے ہیں. عمران خان صاحب بے گناہ اس وقت قید ہے, لیکن کوئی بھی قیدی اگر ہے تو اس کے لیے قانون سازی ہم نے کی ہوئی ہے کہ اس کے کچھ حقوق ہیں. اگر وہ حقوق ان کو نہیں مل رہے اور ہمیں ڈیمانڈ کرتے ہیں تو میرے خیال میں سب کو سوچنا چاہیے اس بات کے اوپر کہ یہ وقت سب پہ گزرا ہوا ہے اور سب پہ آیا ہے یا بعد میں بھی آ سکتا ہے. تو ان کا کم از کم علاج جو ان کے حقوق پہ شامل ہے, ان کا ملاقات جو ان کے حقوق پہ شامل ہے, ان کو ٹی وی, اخبار, اس کے علاوہ جو بھی سہولیات انہوں قانونی طور پہ دی گئی ہیں قانون میں, بے گناہ جیل میں ہونے کے باوجود جب وہ ہیں تو ان کو دی جائیں. کیونکہ دوسری جو بات ہے جی وہ یہ ہے سر کہ عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں اور ویسے ہم سب بھی یہ کہتے ہیں کہ جو قومیں ہیں وہ ہمیشہ انسانوں پر سرمایہ کاری کرنے سے ترقی کرتی ہیں, اور انسانوں پر سرمایہ کاری کیا ہے؟ وہ ہے کہ تعلیم یافتہ بچہ یا بچی, ہنرمند نوجوان, صحت مند خاندان, ایک مضبوط معیشت, اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑھ کر ایک وہ نظام جس کے اندر انصاف ہو. اب اس کے اندر ہم نے کتنی انویسٹمنٹ کی, کتنی ہم کر رہے ہیں, کس طریقے سے کر رہے ہیں, اس کا جو رزلٹ ہے وہ نہیں آ رہا. میں نے آج تک جتنا بھی ٹائم گزارا ہے تو میں نے ایز اے منسٹر ہی گزارا ہے یا چیف منسٹر گزارا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس عہدے پر رہ کر آپ دفاع ہی کر رہے ہوتے ہیں, کبھی اپنے محکمے کا, کبھی اپنی حکومت کا, کیونکہ آپ کو اٹھایا ہی یا بلایا اس لیے جاتا ہے یا بٹھایا اس لیے جاتا ہے کہ آپ نے دفاع ہی کرنا ہے. تو ایشوز پہ آپ بات نہیں کر سکتے. اب دفاع آپ ٹھیک کریں, جائز کریں, ناجائز کریں, وہ علیحدہ ڈبیٹ ہے, لیکن آپ ایشوز کے اوپر بات نہیں کر سکتے. مجھے یہ پہلا موقع مل رہا ہے اپنے اس پورے زندگی میں ایز پروونشل منسٹر, پھر فیڈرل منسٹر, پھر چیف منسٹر, اور آج ایک ایم پی کے طور پہ میں یہاں بات کر رہا ہوں. اور یہ بھی میں بتاؤں آپ سب کو کہ میرے بڑے سینئرز بیٹھے ہیں یہاں پہ, اور کچھ میرے پارلیمنٹیرین سینئرز بھی ہیں,
وہ پارلیمنٹیرین سینئر تو میرے ہیں کہ مجھ سے پہلے بھی اسمبلی میں آ چکے ہیں، لیکن ایک تجربہ جو میرے پاس ہے اس وقت وہ ماشاءاللہ وہ یہ ہے کہ میں پروونشل منسٹر بھی رہا ہوں، میں فیڈرل منسٹر بھی رہا ہوں اور میں چیف منسٹر بھی رہا ہوں، تو وہ اس اسمبلی میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اسی طرح بجٹ کے حوالے سے میں بتاؤں آپ کو تو میں نے اپنی زندگی میں 8 بجٹ بنائے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کشمیر کا اور جی بی کا اسٹیٹس ہے وہ مختلف ہے، تو ان کا پی ایس ڈی پی سے ہی بجٹ بنتا ہے، تو 6 بجٹ میں نے وہ بنائے، 2 بجٹ جو ہے میں نے چیف منسٹر بنائے۔ تو میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس بجٹ پہ آ کر۔ پہلی بات یہ ہے سر کہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ جو ہمارے مسائل ہیں، کسی بھی صوبے کے، ہر صوبہ فیڈریشن کا ایک یونٹ ہے، اور اگر ہمارے وہ مسائل ہیں اور حل نہیں ہو رہے تو یہ ہماری نااہلی ہے۔ اب اس میں ہم اس ڈیٹیل میں جائیں کہ جی ہماری اپنی بھی حکومت رہی ہے ایک ٹائم میں فیڈرل کی، اس میں نہیں ملا، یا کسی اور حکومت میں ان کی حکومت یہاں پر بھی تھی انہوں نے نہیں دیا، جس نے بھی نہیں دیا، لیکن صوبے کے وہ حقوق جس کے لیے صوبے کی عوام نے ووٹ دیا ہے اس پہ وہ ایشو ہے کہ ووٹ اکثریت میں ملا اور لوگ آئے، یا کبھی بغیر اکثریت کے لوگوں کو بٹھا دیا گیا، جس طریقے بھی آیا، لیکن جب ایک سیٹ اپ بن جاتا ہے اور آ جاتا ہے تو وہ کامیاب ہے یا ناکام ہے، لوگوں نے اس کو دیکھنا ہے۔ تو اس میں ہمارا صوبہ اب تک مکمل طور پہ ناکام ہوا ہے۔ اس ناکامی کی وجوہات آپ میرے پہ ڈالیں اور میں آپ پہ ڈالوں، یہ زیادتی ہوگی، یہ اپنی عوام سے دھوکہ ہوگا۔ ہم سب کو اپنے آپ سے شروع کرنا پڑے گا کہ ہم اس ناکامی کے ذمہ دار ہیں، تبھی ہم آگے بڑھیں گے، تبھی ہم ایک ہو کر اس ناکامی کو کامیابی میں بدل سکتے ہیں۔ پھر ہمارا جو ہے جی NFC، اب آئین کے اندر بڑا کلیئر ہے کہ آبادی کے لحاظ سے اور رقبے کے لحاظ سے NFC کا شیئر ملتا ہے۔ جب ہمارا مرج ہو گیا مرجر اور ہمارے پاس ایک آبادی آئی ہے اور رقبہ آیا ہے تو اس میں اس کا NFC کا وہ شیئر نہ ملنا ہمارے ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ جو لوگ پہلے سے اس صوبے کے اندر ان کے ساتھ زیادتی ہے، کیونکہ وہ بوجھ ان کے اوپر آ رہا ہے، وہ برداشت کریں گے۔ انہوں نے قربانیاں دی ہیں، جتنی قربانیاں میرے خیال میں ایکس فاٹا کے لوگوں نے دی ہیں اس پاکستان کے لیے کسی نے نہیں دی، ہم ان کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے، لیکن ان کا حق نہ دینا مزید سوالات پیدا کرنا ہے، مزید ایک عدم اعتماد ان کے دل میں آنے کے لیے ایک راہ ہموار کرنی ہے جو کہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اس طرح ہماری رائلٹیز جو ہمیں ملنی ہوتی ہیں اگر وہ ہمیں نہیں ملتی پوری تو یہ ایک زیادتی ہے، اور اس زیادتی کا ازالہ کرنے کے لیے ابھی تک جو ہم نہیں کر سکے، اور ہم یہی باتیں کرتے رہے کہ جی نہیں کر سکے تو کیا وجوہات ہے کہ نہیں کر سکے؟ ایک بات اس پہ ہونی چاہیے کہ ہم کیا کریں کہ ہمیں یہ مل جائے گا، تو اگر ہم اس پہ سوچ لیں تو پھر ہمارے بجٹ کی کمیاں خامیاں ہیں وہ بھی کم ہوں گی، اور ہمارے صوبے کے ہمارے عوام کے مسائل ہیں وہ بھی کم ہوں گے۔ اب میں یہاں پہ ایک ریکویسٹ آپ کو کروں گا کہ ہم کہتے ہیں مہنگائی بہت زیادہ ہوئی ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہوئی ہے، فگرز کی ہیر پھیر میں کچھ لوگ شاید نہ ہوں، ان کو گھمایا جا سکتا ہے لیکن مجھے کوئی نہیں گھما سکتا، تو مجھے کوئی گھما پھرا نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ تو میں یہ کہوں گا کہ ہم کہتے ہیں کہ مہنگائی سب سے زیادہ ہوئی ہے اس حکومت میں، چاہے ہم تنقید کرتے ہیں، چاہے کتنی ریئلٹی ہے، چاہے نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آپ کی جو سرکاری ملازمین ہیں ٹاپ سے لے کے نیچے تک وہی آپ کی ٹیم ہے، اگر وہ آپ کے ساتھ نہ ہو، وہ صحیح کام نہ کریں، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ نے تو ویژن دینا ہے، اس ویژن کو امپلیمنٹ ان آفیسرز بیٹھ کے انہوں نے کرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں، میری ریکویسٹ ہے کہ آج سے کئی سالوں تک سے پہلے اب تک کبھی بھی 10% سے کم تنخواہ نہیں بڑھائی گئی، اور پینشن زیادہ بھی بڑھی ہے، اور آج ہم جب دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی بہت زیادہ مہنگائی ہوئی ہے تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ 7% کے بجائے تنخواہ اور پینشن جو ہے وہ 10% بڑھا دی جائے۔ بے شک اس میں کوئی ڈیولپمنٹ کٹ لگ جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے یہ لوگ آپ سے مطمئن نہیں ہوں گے، یہ لوگ پرسکون نہیں ہوں گے، یہ لوگ آرام سے اپنے کام پہ فوکس کرنے کے بجائے اپنی فیملیز کے لیے پریشان ہوں گے، تو آپ کا نیچے لیول تک، گراس روٹ لیول تک ڈیلیور کرنا بجٹ کو، ایون ڈیولپمنٹ کو اور گورننس کو ناممکن ہے۔ میں 2010 سے لے کر 2024 تک اسی طرح تھرو فارورڈ کی وجہ سے، اور پھر ظاہری بات اگر اسکیم زیادہ ہوتی ہے تو ایکسیلیشنز ہوتی ہیں، ریویژنز ہوتی ہیں، مہنگائی کی وجہ سے ان کا ریٹ بڑھتا ہے، ہم تقریباً 19 اسکیموں کو مکمل کرنے پہ 400 ارب سے زیادہ نقصان کر چکے ہیں، کام اتنا ہی ہوا ہے۔ ناظرین، آپ نے KP کے اسمبلی میں علی امین گنڈاپور کی بجٹ کے موقع پر تقریر سنی۔ علی امین گنڈاپور اپنی ہی حکومت کو انہوں نے نشانہ بنایا اور اپنی ہی حکومت پر شدید قسم کی تنقید بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم مسائل کو حل نہیں کر پا رہے اور عوام تک قانون سازی کے ثمرات نہیں پہنچ رہے تو یہ ہماری ناکامی ہے اور نااہلی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے بہت سی قانون سازی کی، بہت سی سرمایہ کاری بھی کی، لیکن اس کا مطلوبہ نتیجہ سامنے نہیں آ رہا، جس کی وجہ سے عوام کو حقیقی فائدہ بھی نہیں ہو رہا، عوام آج بھی مشکلات کا شکار ہیں۔ علی امین گنڈاپور نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ہم ترقی کی بات تو کرتے ہیں لیکن اصلاحات کی طرف سنجیدگی سے توجہ نہیں دے رہے۔ ان کے مطابق مسائل کے حل کے لیے تمام متعلقہ افراد کو مل بیٹھ کر مؤثر حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے، ورنہ عدم اعتماد کی فضا پیدا ہوتی ہے اور ترقی کا جو سفر ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔
تاہم جب علی امین گنڈا پور اپنی تقریر میں حد سے آگے بڑھنے لگے تو اسمبلی کے اندر ان پر شدید رد عمل بھی دیکھنے میں آیا. بعض ارکان نے ان پر تنقید کی اور ان کی باتوں کو بھی نامناسب قرار دیا. یہی وجہ ہے کہ آج کل وہ سوشل میڈیا پر بھی تنقید کا نشانہ بنے ہوئے ہیں. ناقائدین کا کہنا ہے کہ وہ کبھی عمران خان کی بہنوں پر تنقید کرتے ہیں اور کبھی اپنی ہی جماعت پی ٹی آئی کی قیادت اور ارکان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. اسی تناظر میں مخالفین انہیں اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ اور مورا بھی قرار دیتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ہر کام کرتے ہیں. ناظرین، آپ کا علی امین گنڈا پور کی آج کی اس تقریر کے حوالے سے کیا کہنا ہے؟ آپ اپنی رائے سے میں ضرور آگاہ کریں. نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.